الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وقال شاعر نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات محترم، مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرات، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈر آئے ہوں گے، بڑے بڑے رہبر و رہنما آئے ہوں گے، لیکن میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا لیڈر نہ کبھی آئے گا اور نہ ان جیسا کوئی لیڈر ہے۔ حضرات، جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا لیڈر کہیں نہیں ملا مجھے۔ حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے آنے سے پہلے عرب معاشرے کے اندر اگر نظر کو دوڑایا جائے، عرب معاشرے کو دیکھا جائے تو عرب معاشرے کے اندر کس قدر جہالت، درندگی، دہشت گردی عام تھی۔ حضرات محترم، عرب کے لوگ میرے نبی کے آنے سے پہلے شراب عام پیا کرتے تھے، جوا عام کھیلا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، چوری، ڈکیٹی، رہزنی، بدکاری، گویا کہ ہر ایک گناہ عرب کے معاشرے کے اندر موجود تھا۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب کے معاشرے کے اندر پیدا ہوئے تو ہر طرف ایک ایسی روشنی چھا جاتی ہے، ایک ایسا نور پورے عرب کے معاشرے کے اندر چھا جاتا ہے کہ جہالت اور اندھیر نگری جو ہے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے جڑ جاتی ہے۔ حضرات محترم، وہی عرب کے لوگ جو اپنی بچیوں کو
زندہ درگور کیا کرتے تھے، بعد میں وہی لوگ ایسے ایسے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ کے اندر آج بھی ان لوگوں کے نام موجود ہیں۔ حضرات، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی آپ کے لیے اور میرے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں۔ اس سے بڑی اور گارنٹی کیا مل سکتی ہے ہمیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہماری حکمرانی چلے، پوری دنیا کے اندر ہمارا سکہ چلے، تو بھائی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی، تب ہی ہم پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ جما سکتے ہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمارے حکمران ہو یا ہم ہوں، ہم دنیا کے اندر ہمارا نام اس لیول تک نہیں ہے جس لیول تک ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے حکمران ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے کالے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی، خلفائے راشدین کی پیروی کرنا پڑے گی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ ریاست مدینہ قائم ہو سکتی ہے۔ حضرات، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی تھی، اس ریاست مدینہ کے اندر عدل و انصاف عام تھا۔ اس ریاست مدینہ کے اندر امیر اور غریب برابر تھے۔ اس ریاست مدینہ کے اندر چوری اور ڈکیتی رہزنی نہیں تھی۔ اس ریاست مدینہ کے اندر لوگوں کے مال، لوگوں کی عزتیں محفوظ تھی۔ اور میرے بھائیوں، آج یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یہاں تو سر عام موٹر وے کے اوپر ایک عورت کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ اور میرے بھائی، ریاست مدینہ اگر دیکھنی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جنہوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے کہا تھا اگر فرات کے ساحل کے اوپر ایک پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر دے گا۔ حضرات، یہ تھی ریاست مدینہ کو قائم کرنے والے لوگ۔ آج انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے آج کے دور کے اندر، جانوروں کو تھی دور کی بات، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک کتے کی بھی قدر تھی کہ اگر یہ کتا بھی فرات کے ساحل کے اوپر پیاسا مر گیا تو اس کا حساب ہی عمر دے گا۔ ریاست مدینہ کو قائم کرنے والے حضرت ابو بکر کو دیکھا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا ابن صائب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو چند دنوں کے بعد بازار کے اندر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے پوچھتے ہیں، اے ابو بکر، کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا، اپنے معمول کے کام کاج کے لیے جا رہا ہوں، گھر والوں کے لیے کچھ کمائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، اب یہ کام کاج تم چھوڑ دو،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خزانے کے اندر سے تھوڑی سی جو تنخواہ تھی وہ مقرر کر دی گئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے جو کام کاج کیے ہیں ان سے میں نے ایک بھی پیسہ کبھی نہیں لیا۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال سے پہلے ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ اونٹنی اور یہ دودھ کا پیالہ اور یہ چند چیزیں میرے مرنے کے بعد بیت المال کے اندر جمع کروا دینا، یہ بیت المال کا خزانہ ہے۔ حضرات ایسا ہی ہوا، جب ابو بکر اس دنیا سے چلے گئے تو بعد میں عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ واہ ابو بکر صدیق، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو نے بیت المال سے یہ خزانہ جو چیزیں لی تھی وہ واپس کر دی۔ حضرات یہ تھے ریاست مدینہ کو قائم کرنے والے حکمران۔ آج اگر کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی ملک کا حکمران بن جاتا ہے تو حضرات وہ تو اپنی ہی جیبیں بھرتا ہے، وہ واپس کچھ نہیں کرتا۔ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنا پڑے گی۔ جس ملک کے اندر، جس ریاست کے اندر، جس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو، قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے اور ان احکامات کے اوپر عمل کیا جائے، اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ حضرات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر سکونت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اور اسی دوران اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرات یہ ہے ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران۔ آج اگر ہمارے ملک کے اندر بھی مہنگائی ہے، ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ ہم 3 4 دن بھوکے سوئیں۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک بندہ پیٹ بھر کے روٹی کھا کر ہی سوتا ہے، روٹی کے بغیر کوئی نہیں سو رہا، لیکن اس کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو کئی روز گھر کے اندر کھانے کو ہی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرات یہ تھے ہمارے حکمران۔ جو اصل حکمران ہمارے ہیں وہ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں میری نظر کے اندر کوئی لیڈر نہیں مجھے نظر آتا۔ اگر ہمارے حکمران بھی یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے ریاست کے اوپر قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ کرتے ہوئے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق جس طرح نبی علیہ السلام نے حکومتیں قائم کی اس طرح قائم کی جائیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے مطابق، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی، ریاستیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔